اسپیشل ٹی وی کے پروگرام سنت و معیشت کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عبدالرشید مرزا. ڈاکٹر مبشر قریشی صاحب کے ساتھ ہمارا انٹرپرینیورشپ کے پروگرام کا سلسلہ جاری ہے. پاکستان میں 14 کروڑ نوجوان ہیں اور ان میں اکثریت ایسے نوجوانوں کی ہے جو بے روزگار ہیں، جسے اپنا مستقبل نظر نہیں آ رہا. پاکستان میں جو ہمارے نوجوان ہیں ان کی ان پٹ اس انداز میں نہیں لی جا رہی جس طرح ترقی یافتہ ممالک میں لی جاتی ہے. نوجوان کسی بھی ملک میں ترقی کا راستہ ہوتے ہیں. ہم نے پچھلے پروگرام میں ڈاکٹر مبشر قریشی صاحب سے بات کی انٹرپرینیورشپ کے اوپر، ان کی بیسکس کے اوپر، اسٹارٹ اپس کے اوپر. آج ہم ان سے بات کریں گے ہاؤ ٹو ڈیولپ اے بزنس ماڈل، کہ کیسا انٹرپرینیورشپ کا ماڈل کس طرح ڈیزائن کیا جا سکتا ہے کہ جیسے آج تک جو کامیاب ماڈلز ہمارے سامنے ہیں، جن میں KFC کا ماڈل ہے، میکڈونلڈ کا ماڈل ہے، Amazon.com کا ماڈل ہے، پاکستان میں پاک ویل کا ماڈل ہے، تو اس کو ہم اپنا ماڈل کس طرح ڈیزائن کر سکتے ہیں. ہم ڈاکٹر مبشر قریشی صاحب کو اپنے پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب آج اب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ایک اچھے بزنس ماڈل کی کیا خصوصیات ہو سکتی ہیں؟ بہت شکریہ جی. پہلے اس تفصیل میں جائے بغیر کہ اچھے بزنس ماڈل کی کیا خصوصیات ہو سکتی ہیں، ہمیں تھوڑا سا اس کی جو بیسک ڈیفینیشن ہے بزنس ماڈل کی، اس کو وہ ہے کیا، سب سے پہلے میں اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا. اس میں جی ایک ہارورڈ بزنس ریویو ہے، ایک امریکہ میں ہارورڈ یونیورسٹی کی طرف سے ایک جریدہ ہے. تو اس میں ایک جگہ پہ پڑھ رہا تھا کہ واٹ از بزنس ماڈل. اس میں کہتا ہے دا اسٹوری دیٹ ایکسپلینس ہاؤ این انٹرپرائز ورکس. بہت سمپل سی ڈیفینیشن ہے، یعنی کہ دس از بیسیکلی اے اسٹوری ہاؤ اے بزنس، اے نیو بزنس، جیسے کہ آپ نے بات کی اسٹارٹ اپ کی، انٹرپرینیورشپ کی، تو وہ رن کیسے کرتے ہیں، یہ اس کی اسٹوری ہے. اب اس میں اس کو ہم ذرا کھولتے ہیں کہ وہ اسٹوری ہے کیا. اس کے بارے میں سائنٹیفکلی اگر لوگ اس کو اکیڈیمکس میں دیکھیں تو انہوں نے اس کے فریم ورک بنائے ہوئے ہیں، ہو، واٹ، ہاؤ. اب ہو سے کیا مراد ہے کہ آپ اپنا جو بھی آپ کی بزنس ہے، آپ بیچ کس کو رہے ہیں. اب بیچنے میں کیا ہو سکتا ہے، بیچنے میں آپ کی سروسز بھی ہو سکتی ہیں، آپ کی پروڈکٹس بھی ہو سکتی ہیں، دونوں میں سے کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو اس میں سب سے پہلے تو اہم بات یہ ہے کہ کس کو آپ بیچ رہے ہیں، آپ کی ٹارگٹ آڈینس کیا ہے، یہ آپ کا ہو گیا. اور اس میں آپ کی یہ پتا ہونا چاہیے کہ آپ کے کسٹمر کی ویلیو کیا ہے، مطلب کہ اس میں آپ کو اپنے کسٹمر کی سیگمنٹیشن کا پتا ہونا چاہیے، کس کسٹمر کو آپ ٹارگٹ کر رہے ہیں. فار ایگزامپل اگر میں ایک انٹرنیٹ بیسڈ کوئی پروڈکٹ ہے تو میری جو سیگمنٹ ہوگا وہ سیگمنٹ ہوگا جو کہ انٹرنیٹ سے منسلک ہے، ان کے یوزر ہے. میرا ولیجر اس کا ٹارگٹ آڈینس نہیں ہو سکتا. تو یہ میری ہو پہ بنیاد ہوگی واٹ آئی ایم سیلنگ. اب جب مجھے پتا ہے کہ میں کس کو بیچ رہا ہوں اور کیا بیچ رہا ہوں، اب وقت میں کیا آ جاتا ہے، اس میں ہے جی کہ آپ پروڈکٹ بیچنا کون سی چاہتے ہیں، اور آپ کی جو اپنی پروڈکٹ ہے اس کی کسٹمر کے پاس اس کی ایک مناسب جو بھی اس کی قیمت ہے وہ آپ کیسے اس کی ڈٹرمن کیسے کرتے ہیں. سو دس از وٹ یو آر سیلنگ. سو وٹ میں آپ کی سروسز ہو سکتی ہیں. فار ایگزامپل آپ کا کوئی بھی نیا بزنس ہے، اس میں آپ کا کوئی ایک مثال کوئی آپ کی انٹرنیٹ مارکیٹنگ کی کمپنی کوئی بندہ کھولتا ہے تو ہی از سیلنگ ہز سروسز. اس کے مقابلے میں ایک بندہ جو کہ ایک نیا اسٹارٹ اپ بناتا ہے، فار ایگزامپل کوئی اپنی پروڈکٹ کوئی مینوفیکچر کرتا ہے، کوئی انوویٹو پروڈکٹ ہے. تو فار ایگزامپل میں آپ کو ایگزامپل کر دیتا ہوں، الیکٹرانک بائسیکل ہے. فار ایگزامپل بائسیکل ہے، اس کو الیکٹرانک وہیکل میں وہ کنورٹ کرتا ہے اور اس کا ایک بزنس ماڈل رن کرتا ہے. دس از اے پروڈکٹ، دس از واٹ ہی از سیلنگ. اب تیسری جو اہم بات ہے آپ کے بزنس ماڈل میں، دس از ہاؤ یو آر گیونگ دس پروڈکٹ ٹو دا اینڈ یوزر، یور کسٹمر. اگین جس کو آپ نے بیچنا ہے
اور کیسے آپ نے بیچنا ہے. دس از ہاؤ. یہ آپ کے بیچنے کے بزنس ماڈل جو ہے یہ بیسیکلی ایک اسٹوری ہے. جیسے کہ میں نے آپ کو کہا دس از اسٹوری آف سیلنگ یور پروڈکٹ ٹو دا کنزیومر, ٹو یور ٹارگیٹ آڈینس. سو ہاؤ میں آپ کا آ جاتا ہے کہ آپ اس کو بیچیں گے کیسے. فار ایگزامپل کوئی انٹرنیٹ بیسڈ کوئی پلیٹ فارم ہے, تو ہاؤ ہی از سیلنگ ہز پروڈکٹ, ہی از سیلنگ تھرو دا انٹرنیٹ پلیٹ فارم. اور ایک اور آپ کو بہت سمپل سی آپ کو وہ بتا دیں کہ پیپسی کی بوٹلز ہیں, ہاؤ دے آر سیلنگ, دے آر سیلنگ تھرو دیئر وینڈرز. انہوں نے ایک سپلائی چین مینٹین کی ہوئی ہے, ڈسٹریبیوشن چینل ہے, ڈسٹریبیوشن چینل کے تھرو وہ بیچ رہے ہیں. سو اللہ حاضر کیا جو بھی آپ اس میں وہ کر لیں. تو یہ تو ہو گئی آپ کی بزنس ماڈل. واٹ از بزنس ماڈل. جب یہ چیز کلیئر ہو گئی تو ایک اچھا بزنس ماڈل ہے. ڈاکٹر صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں 14 کروڑ نوجوان ہیں, ہر نوجوان کی اپنی دلچسپی ہے. کسی کا تعلق کسی کا انٹرسٹ آئی ٹی سیکٹر میں ہوگا, کسی کا تعلق ٹریڈنگ میں ہوگا, کسی کا اسٹاک مارکیٹ میں ہوگا, اور اسی طرح کوئی ٹیکسٹائل انڈسٹری میں انٹرسٹ رکھے گا. یعنی 14 کروڑ بچوں کا ہم سیگمنٹ بنائیں گے. اب ایک تو وہ یہ کہ جس طرح پاکستان کے اندر بغیر کسی پلاننگ کے ہم اپنا اسٹارٹ اپ شروع کرتے ہیں, اپنا بزنس شروع کرتے ہیں, لیکن یہ بتائیے گا کہ بزنس ماڈل ڈیزائن کرنا ہی کیوں ضروری ہے. دس از ویری امپورٹینٹ. بزنس ماڈل ڈیولپ کیوں کیا جائے. سب سے پہلے ہمیں یہ سوچنا چاہیے عمومی طور پہ ہم جو اس کی ویسے تو ہر کاروبار کا اپنا بزنس ماڈل ہوتا ہے. ہم جس ٹاپک کو کر رہے ہیں دیٹ از اسپیشلی فار انٹرپرینیورشپ. اگر اسی کو ہی دیکھ لیں تو انٹرپرینیورشپ عمومی طور پہ نوجوان جو لوگ ہیں ان کے یونیک آئیڈیا پہ بیس کرتا ہے. ہر فار ایگزامپل جیسے آپ نے کہا ہر جو بھی نوجوان ہوگا, فار ایگزامپل انجینئر ہے, ڈاکٹر ہے, آئی ٹی کا بندہ ہے, کا بچہ ہے, تو اس کے اپنے اپنے آئیڈیاز ہیں. جب وہ اپنے اپنے آئیڈیاز کے لیے کوئی بھی بزنس ماڈل اس کو کنسیو کرنا پڑے گا, اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ اس کے پاس آئیڈیا تو ہے, اس کے پاس تھرائیو بھی ہے, مگر کیا کس چیز کی کمی ہے, اس کو سرمائے کی کمی ہے. اب اس نے سرمائے کو اٹریکٹ کرنا ہے. اب سرمائے کو اٹریکٹ کرنے کے لیے یو شوڈ ہیو اے ویری گڈ اسٹوری دیٹ انٹرپرینور اور young person should tell to pitch. اس کو جو ٹیکنیکل ورڈ ہے اسے کہتے ہیں اپنی اسٹوری پچ کرنا. تو وہ پچ کرنا جو ہوتا ہے بیسیکلی ڈسکرپشن آف دا بزنس ماڈل. سو بہت سمپل سی بات ہے ٹو کٹ دا لانگ اسٹوری شارٹ کہ بزنس ماڈل ڈیولپ کیوں کرے. اس لیے کرے کہ اس نے سرمایہ کو اٹریکٹ کرنا ہے. یہ تو اس کا آنسر ہے ویری اسپیسیفک فار دا انٹرپرینیورشپ. مگر کسی بھی میں آپ اس کو اپنا تھوڑا کھول لیں, جنرلٹی میں اگر لے کے جائیں, بزنس ماڈل جیسے کہ ہم نے بات کی ہو, واٹ اینڈ ہاؤ, یہ تو کسی بھی بزنس کے لیے دس از دی بیسک پرنسپل ہے جی. یہ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ جو پوری دنیا کے اندر انٹرپرینیورشپ کے ماڈل بڑے پاپولر ہوئے, جس میں گوگل کا نام آتا ہے, امیزون کا نام آتا ہے, اس میں گوگل کی اسٹوری کیا تھی کہ جس کی بنیاد پہ وہ موسٹ پاپولر برانڈ بنا ورلڈ کا. بہت اچھی بات ہے. اس میں گوگل بیسیکلی امریکہ میں آپ کو پتا یونیورسٹی کے گریجویٹ تھے, تو ان لوگوں نے سرچ انجن بنایا. سرچ انجن کیا تھا جی کہ انہوں نے ان کے پاس مختلف قسم کی جو لائبریری تھی, اسٹارٹ ہوا لائبریری سے, لائبریری کی سرچ کرنی تھی. انہوں نے بکس, بڑی عام سی بات ہے, ہم نے کیٹالاگ بنائے ہوتے ہیں, ہمارے پاس اے بی سی ہوتی ہے, ہم اس کے جب بکس ہم پرانے زمانے میں کرتے تھے تو ہم جو ہمارا آتھر وائز, اس کے سبجیکٹ وائز, اس کو ہم کیٹالاگ بنے ہوتے تھے. تو اس کے لیے انہوں نے ایک الگورتھم لکھا, کیونکہ آئی ٹی ایج تھی, امریکہ میں کمپیوٹرز کا چلن عام تھا, تو ان لوگوں نے ایک الگورتھم لکھا جو کہ سرچ انجن کے طور پہ کام کرتا تھا. تو ان لوگوں نے جب سرچ انجن تو بنا لیا, اب اس میں معاملہ یہ تھا کہ وہ اس پروڈکٹ کو, یہ پھر وہی بات ہے کہ پروڈکٹ تو بن گئی, وقت جو تھی وہ تو ہمارے پاس تھی, ہمارے پاس ایک سرچ انجن تھا, مگر یہ نہیں پتا تھا کہ ہم اس کو بیچیں کسے. یہ بھی بلکہ ہمیں پتا تھا کہ کس نے یہ یوز کرنا ہے. یہ بڑی اٹریکٹیو چیز, یعنی اینڈ یوزر کا میں اندازہ تھا, اینڈ یوزر کا بھی ہمیں پتا. ہر بندہ, اب گوگل دیکھیں نا کہ گوگل ہر بندہ یوز کر رہا ہے,
سرچ کے لیے. جی جی مگر معاملہ یہ ہے کہ گوگل آپ سے کوئی پیسے تو نہیں لیتا اس کو وہ کرنے کے لیے. سو اس کا بزنس ماڈل اگین میں وہی کروں گا کہ بزنس کوئی بھی بزنس ہے وہ جسے کہتے ہیں نا کہ دیٹ از ناٹ اے فلنتھراپی. اب گوگل پیسے کہاں سے کما رہا ہے؟ دس از بیسیکلی اٹس بزنس ماڈل. وہ ایسے کما رہا ہے پیسے کہ وہ اپنی جو سرچ انجن جو کہ وہ پہلے ہی بنا چکا تھا وہ اس نے فری آف کاسٹ لوگوں میں عام کر دیا. اب لوگوں نے اپنا ڈیٹا اس میں انٹر کرنا شروع کیا. جب لوگوں نے ڈیٹا انٹر کرنا شروع کیا اس نے ایک نئی مارکیٹ کو اٹریکٹ کیا. وہ تھی ایڈورٹائزمنٹ کی ایک نئی جہت وہ لے کے آیا. بالکل. تو اس کا بزنس ماڈل یہ تھا کہ اس نے مانیٹائز کہاں سے کیا؟ مانیٹائز اس نے کیا ایڈورٹائزمنٹ کے تھرو. اور وہ بھی آپ یہ دیکھیں کہ اس کا جو گوگل ہے، گوگل کی کسی بھی عام ویب سائٹ کی طرح اس کے اشتہار نہیں چل رہے ہوتے. آپ نے دیکھا اس کا سرچ انجن بالکل صاف ستھرا ہوتا ہے. مگر گوگل از دی موسٹ ویلیوبل کمپنی، ون آف دا موسٹ ویلیوبل کمپنی آف دا ورلڈ. سو یہ کیا کر رہا ہے؟ آپ کا ڈیٹا جو آپ سرچ کرتے ہیں وہ ایک انفارمیشن ہے. وہ اس کو ڈیٹا کو اینالائز کرتا ہے اور اس انالیسس کو ان کمپنیوں کو بیچتا ہے. تو بیسیکلی ڈیٹا سائنسز کا کانسیپٹ بھی اسی طرح ہی اسٹیبلش ہوا جی کہ جب آپ کوئی چیز سرچ کرتے ہیں تو پیچھے ڈیٹا سائنسز کی جو تھیوری چل رہی ہوتی ہے کہ جو پورا انالائز کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس مسٹر اے نے سرچ کیا ہے اسلامک بکس کو، بالکل. تو اسی ٹائم ہی پھر وہ اس سے ریلیونٹ ڈیٹا، ریلیونٹ بکس اور ریلیونٹ مٹیریل آپ کے سامنے آنا شروع ہو جاتا ہے. ایگزیکٹلی. مور اوور اس کو یہ پتا ہے کہ آپ کی جغرافیکل لوکیشن گوگل کو پتا ہے. تو آپ نے اسلامک بک سرچ کی تو آپ کے آئی پی کے اگینسٹ جو کہ فار ایگزامپل اگر کوئی اسلامی ایک بک کا پبلشر ہے اس کو پتا چل گیا کہ ایک ہمارا پوٹینشیل کسٹمر ہے جس نے یہ سرچ کی تھی، تو وہ آپ کو کسی بھی طریقے سے اپنے ایڈورٹائزمنٹ بیچ سکتا ہے. تو دس از ہاؤ دس گوگل از مانیٹائزنگ. ویسے ڈاکٹر صاحب ایک چیز بتائیے گا جو ہمارے نوجوانوں کے لیے بڑا ہی ضروری ہے کہ بزنس ماڈل ہم ڈیزائن کرنے جا رہے ہیں، اس کے وہ کون سے 6 بیسک پرنسپل ہیں کہ جن کی بیسس کے اوپر وہ بزنس ماڈل ڈیزائن کریں؟ جی یہ مختلف ہو سکتے ہیں. آپ نے 6 کی بات کی. یہ بیسیکلی اگین میں آپ کو ریفرنس دوں گا ہارورڈ بزنس ریویو کا. اس میں ایک اسٹڈی ہوئی تھی دا ٹرانسفارمیٹیو بزنس ماڈل. اس اسٹڈی میں اس نے 40 مختلف کمپنیز کو اینالائز کیا، سکسیسفل کمپنیز کو اینالائز کیا، اور اس میں دیکھا کہ کیا ایسے 6 پرنسپلس تھے جو کہ وہ لوگ اڈاپٹ کر رہے تھے اور وہ کامیاب ہوتے چلے جا رہے تھے. یعنی یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم سکسیسفل بیسیکلی پرنسپلز ہوں گے ہاں جس کی بیسس پہ سکسیسفل ماڈلز ورلڈ میں آئے، ڈیولپ ہو سکتا ہے. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں جو وہ کمپنیز تھیں جو کہ 40 کمپنیز اس نے کی، اس میں آپ کی ون آف دی امیزون، اس طرح کی کئی، اس نے KFC اور اس کے یو نیم اٹ مینی کمپنیز. تو وہ اس نے اینالائز کی. وہ پرنسپلس کیا ہے؟ سب سے پہلے پرسنلائزیشن. ایسا بزنس ماڈل وہ کہتا ہے جی وہ بزنس زیادہ کامیاب ہوئے جس میں کہ انہوں نے پرسنلائزیشن کی. مینس ایک نئے بزنس ماڈل کی ایسی سروسز اور پروڈکٹ متعارف کرانی چاہیے اس اسٹڈی کے مطابق کہ کسی بھی کسٹمر کی ضروریات کا ٹیلر میڈ سولوشن دے. سو دس از بیسیکلی پرسنلائزیشن. اب آپ کو پاکستان سے میں اس کی کچھ ایگزامپل دوں گا. پچھلے میں بھی ہم نے ایک ایگزامپل دی تھی، پچھلے پروگرام میں بھی زمین.com کی کافی ذکر چلا. اب اس میں کیا پرسنلائزیشن ہے؟ اب ایک مثال ہے، آپ پلیٹ فارم پہ گئے اور آپ کو چاہیے تھا کہ یو وانٹ ٹو بائی ہاؤس. جی جی. تو وہاں پر انہوں نے بائر کے لیے علیحدہ، سیلر کے لیے علیحدہ اور رینٹی کے لیے علیحدہ، رینٹر کے لیے علیحدہ بٹن دیے ہوئے ہیں. تو آپ نے کیونکہ ایک پلاٹ، ایک مثال یا گھر خریدنا ہے تو آپ اس کے گھر کے اوپر کلک کریں گے، آپ کے پاس لسٹ آ جائے گی کہ یہ
اس علاقے میں میرے پاس گھر اویلیبل ہے، کس پرائس میں اویلیبل کس ہے، پرائس میں اویلیبل ہے، اور کسٹمر اس کا کون سا ہے، اور اس کی comparison سارا کیا ڈیٹا ہے؟ موجود ہے. اور کمپیریزن کیا ہے، اور کمپیریزن کیا ہے کہ کیونکہ انسان اس کام کے لیے ہمیں پہلے ریئل اسٹیٹ میں مختلف جگہوں پہ جسے کہتے ہیں جوتیاں گھسانی پڑتی تھیں، ایسے تو اب اس نے کیا کر دیا، اس نے یہ ساری چیز ایک پلیٹ فارم کر دی. اس نے کیا دیا، پرسنلائز سولوشن دیا، ٹیلر میڈ سولوشن کر کے دیا، جس کی بیس کے اوپر دیٹ از ناؤ سکسیسفل کمپنی. یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ یوزر فرینڈلی اس نے سولوشنز دیے. بالکل کوئی بھی یوزر جائے اور اسے اپنے سے ریلیونٹ انفارمیشن ود ان سیکنڈ آسانی سے مل سکے. بالکل جی، یہ یوزر فرینڈلی کو عمومی طور پر بعض اوقات کمپیوٹر کے اس میں یوزنگ میں کہا جاتا ہے، مگر دس از اوے بیانڈ دیٹ کہ یوزر فرینڈلی بھی ہے، مگر اس کی پرابلم کو سالو کر رہا ہے. اس کی پرابلم کیا تھی کہ اسے پیٹرول خرچ کر کے مختلف جگہوں پہ جانا پڑتا تھا. ایک مثال، مجھے وابرا ٹاؤن میں گھر چاہیے تو مجھے ایک وہاں پر جانا پڑے گا. سب سے پہلے میں اپنے گھر سے گیا، مجھے وابرا ٹاؤن کے علاقے میں جانا پڑے گا، وہاں کے ریل اسٹیٹ ایجنٹس کو ملنا پڑے گا. تو وہاں پر جا کے مجھے جا کے مختلف 3-4 لوگوں سے کمپیریزن لینا پڑے گا. اب پلیٹ فارم کیا کر رہا ہے؟ پلیٹ فارم از گیونگ یو بیسیکلی کمپیریزن. اب نیا آنے والا کوئی بھی، یہ تو ہم نے دے دی ایک مثال کہ آلریڈی سکسیسفل جو کمپنی ہے. اب نیا نوجوان جو کہ ہمارا آڈینس ہے، اس کو یہاں سے کیا وہ ٹیک اوے ہے؟ اس کا ٹیک اوے یہ ہے کہ جو بھی جس بھی یونیک آئیڈیا پہ وہ کام کر رہا ہے، ہی شوڈ آلویز تھنک فار پرسنلائزیشن، کہ اس کو اپنا بزنس ماڈل اس کے گرد ہو وٹ ہاؤ کو ذہن میں رکھے، اور جو سولوشن تیار کر رہا ہے اس میں پرسنلائزیشن کے اسپیکٹ کو اس میں مد نظر رکھے. جی ناظرین، یہاں پہ ہم ایک بریک لیں گے اور ڈاکٹر مبشر قریشی سے ہم بات کریں گے بریک کے بعد. جو ہمارے پرنسپلز ہیں کہ ایک سکسیسفل دنیا کے اندر جتنی ماڈل بنے، ان میں اور آپ ایک سکسیسفل بزنس ماڈل کس طرح ڈیزائن کر سکتے ہیں. بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان میں 127 ٹی وی چینل کام کر رہے ہیں. اس کے علاوہ بھی بے شمار انٹرنیشنل چینل ہیں جو پاکستان میں دیکھے جا رہے ہیں. میں نے ہمیشہ سے ایسے کسی چینل کی تلاش میں رہا ہوں جو ملکی کلچر اور خواتین کے مسائل، نوجوانوں کے لیے رہنمائی اور ان کی بے مقصدیت کو دور کرنا، سپورٹس کے لیے کو بڑھانے کے لیے کام کرنا، اور پاکستانی معاشرے میں ایک پازیٹیو امیج کو پوری دنیا کے سامنے پیش کرنا. میں ایسے چینل کی تلاش میں رہا ہوں. اسپیشل ٹی وی کے آنے کے بعد میں یہ امید کرتا ہوں کہ جیسا کہ میں ان تمام دوستوں کو جانتا ہوں مدت سے جو میڈیا کے فیلڈ میں کام کر رہے ہیں، تو میں یہ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز یہ لوگ میری امیدوں پر اور میری خواہشات پر پورا اتریں گے، اور پاکستان کے اندر ایک ایسے ٹی وی کو متعارف کرانے یہ لوگ جا رہے ہیں جو پاکستانی کلچر کو پازیٹیولی پوری دنیا کے سامنے پیش بھی کرے گا، اور یہاں پر محروم طبقوں کی بھی نشاندہی کرے گا، ان کی مدد بھی کرے گا، اور ہمارے نوجوانوں کے لیے ایک رہنمائی کا ذریعہ بھی ہوگا. سپورٹس کا میدان ہو یا تعلیم کا ہو یا ٹیکنالوجی کا ہو، تو وہ کسی سے پیچھے نہیں رہے گا. میں امید کرتا ہوں کہ اسپیشل ٹی وی انشاءاللہ العزیز بہت جلد ان 127 میں سے اپنا ایک اہم مقام بنا پائے گا انشاءاللہ العزیز. میری تمام تر دعائیں بھی اس ٹیم کے ساتھ ہیں، اور میں یہ توقع بھی رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز اسپیشل ٹی وی ایک دن ایک دن بہت ہی ایک اچھے انداز سے ابھر کر سامنے آئے گا. امید ہے انشاءاللہ. ویلکم بیک ناظرین.
ہم ڈاکٹر مبشر قریشی سے بات کر رہے تھے کہ ایک سکسیسفل بزنس ماڈل انٹرپرینورشپ کے اندر رہتے ہوئے ڈیزائن کرنے کے لیے تو ہم ڈاکٹر مبشر قریشی صاحب کو بریک کے بعد دوبارہ ویلکم کرتے ہیں. ہم ڈاکٹر صاحب جو بیسک پرنسپلس پہ بات ہو رہی تھی, ہمارے نوجوان اگر اپنا بزنس ماڈل ڈیزائن کرنا چاہتے ہیں تو اس کے بارے میں ہمیں گائیڈ کیجیے. جی, ہم نے ابھی بریک سے پہلے پرسنلائزیشن کی بات ہو رہی تھی, اب دوسرے پرنسپل کی طرف چلتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ایسے بزنس ماڈل دنیا میں زیادہ کامیاب ہوئے جو کہ کلوز لوپ پروسیس کو فالو کرتے تھے. اب ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ کلوز لوپ پروسیس ہے کیا. کلوز لوپ پروسیس یہ ہے جی کہ آپ نے کوئی چیز پروڈکٹ بنائی, اسے یوز کیا اور اس کے بعد اس کو ٹیسٹ کر دیا, اس کو استعمال کر دیا, استعمال ہو گئی, اس کو ضائع کر دیا. دس از بیسکلی اسٹیپ پروسیس, دس از ناٹ اے کلوز لوپ. ٹھیک ہو گیا. تو ایسے آپ کی پروڈکٹس جو کہ اسٹیٹ جا رہی ہیں تو اس میں آپ اس طرح سے مانیٹائز نہیں کر سکتے جیسے کہ آپ کی ایسی پروڈکٹ ہو جو کہ کلوز لوپ میں ہو, جس میں آپ نے ایک پروڈکٹ بنائی, اس کو یوٹیلائز کیا, اس کے بعد اس کو ری یوز کیا, ریسائکل کیا. دس از بیسیکلی کلوز لوپ پروسیس. اس میں آپ کیا کر رہے ہیں, آپ نے جو چیز پہلے لوگوں میں ایک ویلیو اس نے دینی تھی اپنے یوزر کو دی, مگر اس کے بعد پھر آپ کو یوٹیلائز آپ نے اسے کر دیا. تو اس بزنس پرنسپل پہ بے تحاشا کمپنیز نے کام کیا کلوز لوپ پروسیس پہ. اس کی مثالیں تھوڑی کم ہیں, مگر آج کل اس کی نئے دور میں خاص طور پہ گرین انرجی ریولوشن اور رینیویبلس کے دور میں یہ کلوز لوپ پروسیس پہ لوگ بہت بات کر رہے ہیں. یہ بیسیکلی بالکل ویسے ہی ہو گیا جیسے آپ چائے پیتے ہیں, اسپرین میں ٹی ہے, تو وہ ایک عرصہ تک اسی طرح سیل ہوتی تھی, اس کے کسٹمرز موجود تھے. پھر انہوں نے اسے سم ویلیو ایڈیشنز اور موڈیفکیشن کے بعد دوبارہ جب لے کے آئے تو اس میں کچھ ملٹھی ڈال دی, کچھ ادرک ڈال دی. انہوں نے یہ محسوس کیا کہ جس طرح آج کل اسموک کا ایشو ہے, لوگوں کے ٹونسلز کا ایشو بن جاتا ہے, تو اگر ہم یہ آئٹمز ایڈ کر دیں گے تو ان کی پروڈکٹ کی سیل بڑھ جائے گی. تو بالکل انہوں نے پہلی پروڈکٹ کا جسٹ تھوڑی سی موڈیفکیشن کے بعد ایک نئی پروڈکٹ انٹروڈیوس کروا دی. تو یہاں پہ بھی ہم اسی طرح ڈیسائیکل کریں گے پچھلے آئیڈیا کو فردر کچھ موڈیفکیشن کے ساتھ نئے آئیڈیا میں کنورٹ کرنے کے لیے. ایگزیکٹلی, یہ آپ نے ایک اور جہت دی کہ ایک آئیڈیا کو کس طرح سے انہوں نے, ایک پروڈکٹ تھی اس کا ایک شیلف لائف آپ کہہ لیں کہ ایک خاص اس میں تھی, انہوں نے ویلیو ایڈیشن کی اور اس کو ایک اور انداز سے انہوں نے دوبارہ سے کسٹمر کو اٹریکٹ کیا. تو دس از ون آف دا پرنسپل جس کی بیس پہ آپ کی بزنس ماڈل آپ اپنا ڈیوائس کر سکتے ہیں کلوز لوپ پروسیس پہ. اب اگلے اس پہ چلتے ہیں, دیٹ از ایسٹ شیئرنگ. اب یہ ایسٹ شیئرنگ کیا چیز ہے جی؟ کچھ انوویشنز ایسی ہوتی ہیں جس میں کہ ایسٹ اون کرنے کی بجائے آپ اس کو شیئر کرتے ہیں. اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں سمجھنا پڑے گا ایئر بی این بی کی مثال کو. کیا کیا لوگوں نے, پہلے ہوٹل ہوتے تھے, ہوٹل کے لیے انہیں بڑا خرچہ کرنا پڑتا تھا, اسٹاف انہیں رکھنا ہے, ایک اچھی سی بلڈنگ بنانی ہے, پھر اس کو آپریٹ کرنا ہے. اب یہ کیا ہے, اس میں ہوٹل کمپنی کو سٹارٹ کرنے کے لیے یو شوڈ بی اے ملینئر اور اے بلینئر. آج کل کے دور میں بڑی انویسٹمنٹ چاہیے. یہ میں کہوں گا کہ یہ بیسیکلی ناٹ انٹرپرینیورشپ آئیڈیا. اب اس نے کیا کیا, اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. ایئر بی این بی والا جو تھا, جس نے بھی یہ کام سٹارٹ کیا, ٹو سٹارٹ وتھ, میرا اس کے ذہن میں نام نہیں ہے, مگر اس نے کیا کیا, اس نے ایسٹ شیئرنگ کا ماڈل انٹروڈیوس کیا. ایسٹ شیئر کیا اس نے, لوگوں کا ایک پلیٹ فارم بنا دیا, اور اس میں لوگوں کی اپنی جو کہ پراپرٹی تھی جو کہ اس ٹائم کچھ دیر کے لیے یوٹیلائز نہیں ہوتی تھی, اس کو مینج بھی وہی جو کہ اس کا جو کہ اس کو رینٹ پہ دے رہا ہے وہی کر رہا ہے, اور نتیجتاً آپ کا پلیٹ فارم ہے دیٹ از میکنگ منی فرام بوتھ سائڈ ایکچولی, جو کہ اس کو وداؤٹ انویسٹنگ اینی پینی. بیسیکلی ایک نیو آئیڈیا تھا نا, نیو آئیڈیا اس نے جو لانچ کیا اس کے اندر اس کو انویسٹمنٹ نہیں کرنی پڑی, لیکن یہ کہ اس نے ایسٹس کو شیئر کر دیا جس میں میں اور آپ مل کے بغیر کسی انویسٹمنٹ کے دوسری پارٹی بھی وہاں سے فائدہ اٹھا رہی ہے اور آپ بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں. بالکل جی, یہ ایک آپ کو انٹرنیشنل میں نے ایگزامپل دے دی. اب پاکستان میں اس کو کیسے, سب سے اہم بات ہے کہ ہمارا جو آڈینس ہے وہ اس سے کیسے فائدہ اٹھائے. اس کے لیے میں ایک آئیڈیا دے سکتا ہوں, جیسے کہ کو ورکرس شیئرنگ ہے.
آپ کوئی بزنس آپ نے اسٹارٹ کیا, آپ کو 2 یا 3 لوگوں کی ضرورت ہے. اس ٹائم پہ آپ کے آفس بیسیکلی اس کے لیے بھی آپ نے آفس تو خریدنا ہے, ایک اچھی جگہ پہ آپ نے آفس تو اس کا بنانا ہے. آپ کیا کر سکتے ہیں, آپ 3 یا 4 لوگ مل کے اس کو ورکر اسپیس کے طور کا بھی ماڈل دنیا میں موجود ہے کہ آپ اس کو شیئر کر سکتے ہیں دوسرے لوگوں سے. تو آپ اپنے آفس میں آپ رینٹ تو دے رہے ہیں, اس کا بجلی کا بل بھی, اس کے آپریشنل ایکسپینسز بھی دے رہے ہیں, مگر آپ یہی چیز جب شیئرنگ کریں گے کسی اور کے ساتھ تو آپ اپنے بزنس ماڈل کو وائبل کر دیں گے. تو دس از بیسیکلی ایسٹ شیئرنگ. ہاں, اس میں سب سے بڑا جو سولوشن آپ نے دیا, ہمارے جتنے بزنس سٹارٹ ہوتے ہیں اس میں شروع کے 2 سال کے اندر اوور ہیڈ کاسٹ انکریز بڑی ہوتی ہے. ہمارے اکثر لوگ اس لیے اپنا کاروبار سٹارٹ نہیں کر پاتے یا انٹرپرینورشپ کے اندر آتے ہیں کہ انہیں شروع کے اندر لاس فیس کرنا پڑ سکتا ہے, شروع کے اندر ایک بڑی انویسٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے. جب وہ اس کانسیپٹ کے اوپر آئیں گے تو ان کا لاس بھی کم ہو جائے گا, اوور ہیڈ کم ہو جائیں گے, اور انہیں بریک ایون پوائنٹ پہ آتے آتے بڑا تھوڑا عرصہ لگے گا. ایگزیکٹلی ہمارا خاص طور پہ آج کل آئی ٹی کے جو انٹرپرینورشپ ہے دیٹ از ایٹ اٹس پیک ناؤ ڈیز ان پاکستان آلسو. تو اس میں کیا کر سکتے ہیں, ہماری یونیورسٹی سے جو پاس آؤٹس ہیں 3-4 لوگ 5 لوگ, وہ آپس میں اپنی اپنا ان کا بزنس آئیڈیا, اپنی اپنی ان کے کسٹمرس ہیں, 2 یا 3 لوگ زیادہ سے زیادہ کسی کو شروع میں چاہیے ہوتے ہیں, تو اپنا کام اس کو مل رہا ہے. اب اس کو آفس کی بھی ضرورت ہے, گھر میں اکیلا بندہ بیٹھا ہوگا تو وہ کم اس کی پروڈکشن ہوگی, ٹیم ہوگی تو اس کی زیادہ پروڈکشن ہوگی. تو 3 یا 4 لوگ اگر مل کے ایک ہال کرائے پہ لے لیتے ہیں فار ایگزامپل, ان سب کی ویلیو ایڈیشن بھی ہے, ایک ان کو اچھا ایڈریس مل گیا بہت کم خرچے میں. یہ آئی ٹی کے لوگوں کے لیے بہت وائبل, کوئی بھی سروس سیکٹر کے لوگ ہیں ایسٹ شیئرنگ سے بہت زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور ڈاکٹر صاحب ایک چیز اور بتائیے گا کہ ہمارے ملک کے اندر جو سب سے بڑا پرابلم ہے اس ٹائم کہ 14 کروڑ نوجوان موجود ہیں جو 30 سال سے کم ہیں, اس سے اوپر بھی بڑی تعداد موجود ہے, لیکن جہاں پہ ہماری جو سائیکی ہے پاکستان میں رہنے والے لوگوں کی کہ وہ ایز اے امپلائی کام کرنا پسند کرتے ہیں. وہ ایک کانسیپٹ ہے کہ وہ بچہ پڑھ گیا تو اسے ہم نوکری کی طرف لے کے جائیں, نہ کہ بزنس کی طرف لے کے جائیں, انٹرپرینورشپ کی طرف لے کے جائیں. حالانکہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ اگر 10 ہیں ٹوٹل کسی ملک کے اندر اس کی انکم کے حصے تو اس میں سے 9 کاروبار کے ہیں. ایک خوف ہے لوگوں کے اندر, پتہ نہیں کامیاب ہوگا یا نہیں, ڈر ہے, خوف ہے, اور آگے بڑھنے سے ڈرتے ہیں. یا تو اس میں کوئی سولوشن دیں کہ یہ خوف کس طرح لوگوں کے اندر سے ختم کیا جا سکتا ہے کہ قوموں نے جس نے بھی ترقی کی ہے, ترقی کی ایگزامپل سامنے ہے, تو ان کے پرائم منسٹر نے پوری 50,000 نوجوان شروع کے اندر پوری دنیا کی ٹاپ یونیورسٹیز میں بھجوائے. جب وہ واپس آئے اس نے کسی سے نوکری نہیں کروائی, اس نے سب کو کہا کہ اپنا بزنس اسٹیبلش کریں. تو وہ جب ان نوجوانوں نے بزنس اسٹیبلش کیا تو ایک وقت تھا کہ ٹرکی آئی ایم ایف سے لون لیا کرتا تھا, آج وہ آفر کرتا ہے کہ آئی ایم ایف ہم سے لون لے لے, ان کی اکانومی اتنی اسٹیبل ہو گئی ہے. تو اس بارے میں ہمیں پاکستان کے اندر رہنے والے نوجوانوں کے بارے میں تھوڑا سا گائیڈ کیجیے گا, اس ڈر کو, خوف کو کیسے نکالا جا سکتا ہے کہ جس کو نکال کے لوگ اپنا انٹرپرینورشپ کے اوپر اور ایک بزنس ماڈل کو سامنے رکھتے ہوئے کام کو شروع کر سکیں. یہ بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے جی. اس میں بے تحاشا ہم لوگ بات چیت اس میں اپنے بزنس انوائرمنٹ میں بھی کرتے ہیں. اس میں ہمیں بھی انیشیل سے سٹارٹ میرے خیال میں کرنا چاہیے. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اسکول لیول سے ہی بچے کی ٹریننگ ایسی ہو جس میں کہ اس کو یہ بتایا جائے کہ اس نے نوکری لینے والے کی بجائے دینے والا بننا ہے. تو اس میں جو سب سے پہلا رول تو ماں باپ کا ہے کہ اس ٹائم ہمارے ناظرین میں جو ماں باپ اس کو دیکھ رہے ہیں وہ اپنے بچوں کو نوکری پیشہ یا اس کو فینٹیسائز کرنے کی بجائے ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں گے. آج کے ماں باپ کیا کرتے ہیں کہ ہم نے ڈاکٹر بنا دیا, کوئی اگر ایک مثال کی بچہ تھوڑا شائننگ ہے, ڈاکٹر بنا دیا, انجینئر بنا دیا, آئی ٹی کے سیکٹر میں چلے گئے, تو اس کے بعد کوئی نوکری ہی تلاش کرنی ہے. تو اس میں ماں باپ کی جو فینٹیسی ہے وہ نوکری سے بزنس کی طرف شفٹ کرائی جائے. پہلے تو اسٹیپ پہ یہ ہم نے پیرنٹس کی سب سے پہلے ایک تھنکنگ اور اس کے بعد موٹیویشن بچوں کی اور ان کی گرومنگ کے اندر یہ ایلیمنٹ آنا چاہیے کہ بچے کو ہم نے فیوچر کے اندر ایک کامیاب بزنس مین بنانا. بالکل بالکل. اور اسی کی طرف ہی میرا خیال ہے اس پروگرام کا بھی ہمارا جو مقصد ہے وہ یہی ہے
کہ ہر لیول پہ لوگوں کی ایک تربیت کا یا کچھ بات چیت کا ایسی چیز سٹارٹ تو ہو جس میں کہ ہمارے گراس روٹ لیول سے اس پہ ایک تھنکنگ شروع ہو جائے. تو یہ تو ہو گئی ایک انیشل لیول پہ. اب ایک نوجوان پاس آؤٹ ہے, وہ نوکری کی تلاش میں پھر رہا ہے, وہ کیا کرے؟ سب سے پہلے اسے چاہیے کہ جب وہ فائنل ایئر پروجیکٹ ہوتے ہیں, میں خاص طور پہ میرا انجینئرنگ بیک گراؤنڈ ہے, میں ان لوگوں سے جو کہ انجینئرز ہیں ان سے یہ مخاطب ہو کے کہتا ہوں کہ خاص طور پہ فائنل ایئر پروجیکٹ جب وہ کر رہے ہوتے ہیں اس ٹائم پہ وہ ایسے آئیڈیاز لے کے آئیں جو ان کے ذہن میں اپنا بزنس ہو, کہ ایسا پروجیکٹ ہو کہ جو کہ آپ کی بزنس میں ٹرانسلیٹ ہو سکے. اس میں ان کے جو ٹیچرز ہیں, ٹیچرز کو بھی چاہیے کہ اس جو کلچر ہے اس کو پروموٹ کریں, انسٹیڈ آف اونلی تھیوریٹیکل اسٹڈیز کی بجائے کہ بچوں میں صرف آپ پروجیکٹ کوئی بنوا لیں جس کا مقصد کہ صرف اس کی ٹیچنگ پرپز ہو, اس کی بجائے ایسے بچوں سے پروجیکٹ کے ٹاپک بچوں سے لیے جائیں, نہ کہ ان کو دیے جائیں. فرسٹ لیول پہ آپ کو ضرور ایسے آئیڈیاز بچوں کی طرف سے آئیں گے جو کہ ٹیچرز اس کو ایویلویٹ کر سکتے ہیں. تو یہ سیکنڈ سٹیپ ہے کہ پہلے تو ہم نے کہہ دیا ماں باپ اس کو موٹیویٹ کریں. دوسرے سٹیج پہ جو ٹیچرز ہیں اپنی یونیورسٹیز میں ایسا ایکو سسٹم لے کے آئیں کہ جس میں بچے فائنل ایئر پروجیکٹ جو کر رہے ہیں وہ ان کے ذہن میں نوکری نہ ہو, ان کے ذہن میں یہ ہو کہ ہم نے بزنس کا آئیڈیا دینا ہے. ناظرین, اس میں یہ بڑا اچھا ڈاکٹر مبشر صاحب نے ہمیں آئیڈیا دیا کہ ہمارے جو ٹیچرز ہیں یونیورسٹیز کے اندر بچوں کو پروجیکٹ اس لیے نہ کروائیں کہ انہوں نے ڈگری حاصل کرنی ہے, بلکہ وہ پروجیکٹ ان کے فیوچر کو بیس کر رہا ہو. ایسے آئیڈیاز جو یونیک آئیڈیاز آئیں, بچوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ اس کے اندر اس کے ٹیلنٹ کو دیکھتے ہوئے وہ انہیں گروم کرتے ہوئے ٹیچرز انہیں ایسے پروجیکٹس کو آئیں کہ جو کل کے ان کے بزنس ماڈل بن سکے اور انٹرپرینورشپ کی بنیاد بن سکے. جی ڈاکٹر صاحب, اس کے بعد بتائیے. جی بالکل جی. اب یہ ہو گیا, یہاں تک تو بات آپ دیکھ رہے ہوں گے تھوڑی سی تھیوریٹیکل لگتی ہے, موٹیویشنل ہے کہ ماں باپ نے بچوں کو تیار کر لیا, ٹیچرز نے ایک سسٹم ڈیولپ کر دیا یونیورسٹی میں, مگر کوئی بھی بزنس بغیر فنڈنگ کے نہیں چل سکتا. تو اس کے لیے ایک ایکو سسٹم ڈیولپ کرنا پڑے گا جس میں آپ کے گورنمنٹ اب ان پلے آنی چاہیے کہ انکیوبیشن سینٹر بنے. میں چائنا میں شنگوا یونیورسٹی میں وزٹ کیا ڈیورنگ مائی MBA فرام لندن اسکول آف اکنامکس. تو ہم نے شنگوا یونیورسٹی وزٹ کی. وہاں پر ایک یونیورسٹی نے سپورٹ کیا ہوا تھا, صرف ایک جگہ دی ہوئی تھی, آگے سب کام اسٹوڈینٹس اور ٹیچرز نے اپنے طور پہ کیا تھا. کچھ بھی نہیں کرنا, آپ نے ایک اسپیس دے دینی ہے, ایک ایکو سسٹم بنا کے دے دینا ہے. کہ اس میں انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ایک جگہ دے دی اور ٹیچرز ایک ان کے ساتھ ایسوسیٹ کر لیا جس میں کہ آ کے بچے ایک پروجیکٹ ڈیولپ کر سکتے ہیں. اور وینچر کیپٹلسٹ ان کو جو سرمایہ دار ہے ان کو پتا تھا کہ یہاں پر بیٹھے ہوئے بچے کچھ نہ کچھ ایسا کام کر رہے ہیں جو کہ یونیک ہے. جب یونیک آئیڈیا پہ وہ بچے کام کر رہے تھے تو وینچر کیپٹلسٹ جس کو کہ سرمایہ دار کہتے ہیں کہ وہ ان کو پتا تھا کہ یہاں پر یہ چیز موجود ہے. سرمایہ کو تو سرمایہ دار ہمیشہ چاہتا ہے کہ میں اپنے پیسے کو انویسٹ کروں سو دیٹ آئی کین ارن مور. تو اس کے پاس تو سرمایہ موجود ہے, اس کے پاس آئیڈیا موجود ہے. تو آپ نے رشتہ قائم کرانا ہے سرمایہ کا آئیڈیا سے. ناظرین, ڈاکٹر مبشر قریشی سے ہمارا انٹرپرینورشپ کے اوپر یہ سلسلہ جاری رہے گا, جو اس وقت تک قائم رہے گا ہمارا انٹرپرینورشپ کے اوپر رشتہ جب تک ہم اس سوچ کو اسٹیبلش نہیں کر پاتے کہ پاکستان کے 14 کروڑ بچے پاکستان کا مستقبل بنیں گے, پاکستان کے اندر ان جدید آئیڈیاز کے ساتھ آئیں گے, ان نئے آئیڈیاز کے ساتھ آئیں گے جس سے ملک ترقی کرے گا, جس سے ہمارے بچے کل کے بل گیٹس, اور پاکستان کی بات کریں تو پاک ویل جیسے اور زمین.com جیسے پروجیکٹ مارکیٹ کے اندر لے کے آئیں گے. ہم آپ کے ساتھ رہیں گے, آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے اس وقت تک جب تک ہم آپ کو انٹرپرینورشپ کے اندر بزنس ماڈل ڈیزائن کر کے مارکیٹ میں لانچ نہیں کر پاتے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.